ہم ادارے کے ذمہ داران اور خصوصاً مولانا محمد ایوب صاحب کے مشہور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے ایک ادارے کی نسبت سے ہمیں یہاں پر آنے کی دعوت دی، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غالب کا ایک شعر یاد آیا، وہ فرماتے تھے، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرتا ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرتا ہے اتراتا، ورنہ غالب کی شہر میں آبرو کیا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک راجستھان کی مشہور و معروف دینی درسگاہ دارالعلوم پوکرن سے ہمارا تعلق ہے اور اسی نسبت سے یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور جتنے بچے حفظ مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرما دے۔ دوستو بزرگو، جس کے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا اس کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت عطا فرما دی۔ آتا ہے کوئی باہر کا واقعہ نہیں، ہمارے ملک ہندوستان کا واقعہ ہے۔ ان قریب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے، ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اور بادشاہ محمود بیگڑا صفے بچھی، مصلی بچھایا اور اس کے بعد زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے فرمایا، حضرت آپ کو کیا کمی ہے؟ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے اتنے بچے ہیں، بیویاں ہیں، محلات ہیں، اور آپ اس طرح صدمہ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ کس وجہ سے اور کون سا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے؟ فرمانے لگے، جب میرے سانس کا ڈورا نکل جائے گا میرے محلات یہی رہ جائیں گے، بیوی اور بچے اور یہ نوجوان جو نظر آتے ہیں سب یہی رہ جائیں گے، یہاں تک کہ اگر میرے ہاتھ میں قیمتی گھڑی ہے وہ بھی نکال لی جائے گی، قیمتی لباس بھی نکال لیا جائے گا، دو چادروں میں لپیٹ کے مجھے منو مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کاش کیا اچھا ہوتا، کاش کیا اچھا ہوتا کہ میرے ان بچوں میں کوئی حافظ قرآن ہو۔ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے اس بات کی حسرت کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، کاش کیا اچھا ہوتا کہ میرے بچوں میں کوئی حافظ قرآن ہوتا۔ آتا ہے اسی مجلس کے اندر ان کے ایک بیٹے جن کا نام خلیل خان تھا، اور وہ بڑودہ کے والے تھے، بڑودہ کا نظام وہ سنبھال رہے تھے۔ ان کے دل کے اندر ایک تیر کی طرح یہ بات لگی کہ میرے ابا جان کو دنیا کے تمام ساز و سامان ملنے کے باوجود ان کو جس بات کا قلق ہے، جس بات کا افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بچوں میں ہم کوئی حافظ قرآن نہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ میں کوشش کروں گا، اور اپنے ابا کو یہ بات بتلائی نہیں۔ اب کوشش کرتے رہے، اپنی حکومت کا نظام بھی سنبھالتے رہے اور قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ جب رمضان المبارک کا دوسرے سال چاند نظر آیا تو وہ وہاں پہنچے اور اپنے والد محترم سے عرض کیا، ابا جان اس سال تراویح میں قرآن پاک میں سناؤں گا۔ وہ حیران رہ گئے کہ آپ کہا، الحمدللہ، آپ نے جب ایک دکھے ہوئے دل سے آپ کی آہ نکلی تھی، کاش کیا اچھا ہوتا
کہ ہمارا بچہ بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا۔ میں نے اس دن سے عہد کر لیا تھا، اللہ کی ذات سے میں نے مانگا تھا، میں تہجد میں روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اے اللہ مجھے تیرا قرآن پاک عطا فرما دے تاکہ میری ابا خوش ہو جائیں اور ان کو بھی وہی وعدے مل جائیں کہ آتا ہے حدیث میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند اور پھیکی پڑ جائے گی۔ اور میں نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اسی لیے قابل مبارکباد ہیں وہ بچے، ان کے اساتذہ، ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں بلائیں گے اور ان کو طرح طرح کے انعامات سے نوازیں گے، اور ان کے ماں باپ کے لیے قیمتی جوڑے لائے جائیں گے۔ ان کے ماں باپ کہیں گے ہم نے تو کوئی ایسا خاص عمل کیا نہیں تھا، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ انعام دیا جائے گا؟ اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت موجود ہوگی اور بڑے محشر میں اعلان کیا جائے گا یہ وہ خوش قسمت ماں باپ ہیں، یہ وہ بھلی اور اچھی تقدیر والے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اس کے اعزاز میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت کے جوڑے بھیجے۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی دلاؤ، لیکن شاعر نے کہا ہے تم شوق